عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, سب 2 نمبر ہے, کوئی حیثیت نہیں. ان کو بالکل لفٹ نہیں کرایا کرو. جن آ گیا سورہ فلق سورہ ناس پڑھو بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور 99.9% کیس نفسیاتی ہوتے ہیں, ڈپریشن کے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ مجھے غیر مقلد سمجھو, کچھ بھی سمجھو, میں ان عاملوں کو نہیں مانتا. اور میرے سامنے حوالہ ہے کہ حضرت فلاں دامت برکاتہم اس کو مانتے ہیں. میں حضرت فلاں کو تو مانتا ہوں, لیکن ان کے کہنے سے کسی عامل کو میں مان لوں یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں, ان عاملوں کی, ان عاملوں کی جو ہے نا, میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو الو بناتے ہیں. یہ ان کے باپ میں دم ہے نا ان عاملوں کے. مجھ پہ کوئی جن چڑیل بھوت جادو ٹونا کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ علوم ہی نہیں ہے, یہ جو ہے نا علوم نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سارا A to Z فراڈ ہے. سمجھتے ہو؟ تو ہم نہیں مانتے ان کو. آپ پھر بھی بولتے حضرت جی آپ کے فلانے استاد, بھائی فلانے استاذ وہ ہمارے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور دین کے علم میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. دین کے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو فالو کیا نا دنیا میں, لیکن دین میں خضر علیہ السلام نے کس کو فالو کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہے. ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں استاد جی آپ نے کون سا عاملوں کی فیلڈ کا عملیات پڑھی ہیں جو آپ کو عاملوں کو پتہ ہو. عملیات کوئی چیز ہوتی تو میں پڑھتا, یہ ہے ہی نہیں, یہ کوئی علم ہی نہیں ہے. آپ عامل بن جاؤ, آپ کو اس وقت پتہ چلے گا تو علوم ہی نہیں ہے یہ سوائے دماغی تخیل اور پاگل پنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے علماء بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں عاملوں کے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ علوم نہیں ہے, ان کے پاس علوم ہے. جب علم نہیں ہوتا نا تو اس کو علوم کہا جاتا ہے. ایک علم ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے یہ ہے, جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر علوم ہے. یہ عاملوں کے پاس علم تو ہوتے ہی نہیں, علوم ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہی کچھ بھی نہیں ہے, تبھی اس کو علوم کہتے ہیں. علوم یار میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے یہاں جامعہ کے بعض اساتذہ جو بڑے اساتذہ ہیں ان کے پاس جن عاملوں کو آتے ہوئے دیکھا, اور ان کی یہاں حضرات نے جن کو عزت دی ہے, میں ان کے تمہیں کبھی چھاؤں میں لے جا کے ان کے فراڈ بتاؤں تمہیں, تم بولو گے یار یہ تو گدھا ہے, یہ انسان ہی نہیں ہے جس کو یہاں اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں نے عاملوں کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں. وہ عامل جس کو آپ کے بزرگ بڑے عامل مانتے ہیں ان کے ساتھ سفر کیے. مجھے ان کے کچے چھٹے پتہ ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے عامل. یا اگر کوئی نیک بھی ہے نا بالفرض, بعض نیک ہوتے ہیں عملیات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اوپر کا چیمبر خراب ہوگا, ہاں اوپر کا دماغ خراب ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو جن چڑیل بھوت نظر. بعض نیک ہوتے ہیں یہ میں مانتا ہوں, بعض عامل ہیں جو بزرگ ہیں نیک ہیں, لیکن وہ چونکہ چلے ولے کاٹے ہوتے ہیں انہیں عملیات اس سے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے اوپر کی. نارمل نہیں ہوتے, وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں. ایب نارمل ہونے کی وجہ سے ان کو نظر آئے گا آپ پہ موکل ہیں, حمزات 3-4 اور 2 حمزات اور 2 چڑیلے ہیں, اس طرح کی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. وہ ان کا اپنا کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ کی کھوپڑی تھوڑی خراب ہے. میرے سے ایک عامل نے کہا آپ کے ساتھ حمزات ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں, میں اس کے علاوہ ٹوٹل میں یہی ہوں. ہاں یہ میں نے کہا بکواس کسی اور کے سامنے کرنا, یہ منجن تمہارا کہیں اور بکے گا, ہمارے پاس نہیں بکتا یہ منجن. تو بعض عامل دیکھ ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ چلے ولے اتنے کاٹے ہوتے ہیں انہوں نے, تو اس کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے بیچارے کی آؤٹ. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ چن چڑیل بھوت اور حمزات اور موکل یہ سب ان کی مخصوص اصطلاحات ہیں جن کا مطلب ان کے باپ کو خود بھی نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے, یہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے قیامت تک. اس لیے عاملوں کی تو 2 ٹکے کی اللہ کا شکر ہے, ہماری نظر میں 2 ٹکا کا لفظ بھی ٹکے کی توہین کر رہا ہوں میں. تو اس لیے ہم نہیں ان سے متاثر ہوتے. اب آپ ہمیں غیر مقلد بولو, آپ ہمیں بولو یہ بہت مبارک